اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ پیار محبت کا درس سکھایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہمیشہ اپنی ضرورتوں پر دوسری کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، جب انسان مصیبت میں ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے فرض بنتا ہے۔ جو جس لائن سے مدد کر سکتے ہیں انسان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ خدمت خلق ایک عظیم خدمت ہے۔ صحابہ کرام یہ ہمیشہ یہ خیال رکھا کرتے تھے، چاہے اپنے پڑوسوں کے ساتھ ہو، چاہے بہنوں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ اپنی جو ہے ذمہ داری پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کی ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا اس مسجد میں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجلس میں سے ایک صحابی اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہے، ہم جیسے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں رسول اللہ نے یہ الفاظ نہیں فرمایا، یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا اور جنتی کہا۔ اور بتائے کہ صحابہ کرام تو عمل کے جو ہے لالچی ہوتے تھے۔ تو ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کا پیچھا کیا اور جاتے جاتے اس کا گھر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کے مہمان بنے اس صحابی کے گھر میں کئی دن رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں پوچھا کہ بھائی آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کا قرار دیا؟ اس نے کہا کہ میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ایک عمل ضرور کرتا ہوں، جب میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے امت کی فکر کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے سونے سے پہلے امت کی فکر کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ خدمت خلق ایک عظیم خدمت ہے۔ کہیں پر مسلمان پریشان حال ہوتے ہیں، کہیں پر مسلمان جو ہے اپنے تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں، ٹی ویوں کی ہم ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھ کے پھر ڈسٹ بن میں ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن ہماری یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر کے ان کے خبر گیری کریں۔ صحابہ کرام تو وہاں جایا کرتے تھے، پہنچتے تھے اور ان لوگوں کی خبر لیا کرتے تھے کہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اگر ان کے کپڑے کی ضرورت ہے صحابہ کرام وہاں جا کر کپڑا پہنچایا کرتے تھے، کھانا نہیں تو کھانا پہنچایا کرتے تھے، اگر کہیں مال کی ضرورت ہے وہ مال پہنچایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آسام کی جو حالات ہیں، اس سے پہلے میں بھی بتایا تھا کہ آسام میں اس سے پہلے جو 48 لاکھ لوگوں کی جو شہریت سے یعنی محروم کر دیا تھا، پھر جمعیت علماء اور دیگر جو تنظیمیں ہیں سب مل کر کے سپریم کورٹ تک پہنچے اور کیس لڑی، تو آخر میں 48 لاکھ لوگوں میں سے جو ہے
ابھی 19 لاکھ لوگوں کا نام NRC سے خارج ہے، تو وہ لوگ پریشان حال ہیں۔ لیکن ہم تامل ناڈو والے، ہم کرشن گیری کے لوگ، یہ ہم نہیں سمجھیں کہ شہریت سے خارج ہونا یہ کیسا ہے۔ جو لوگ جس مصیبت سے گزرتے ہیں انہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کے چنئی مدراس میں جو سیلاب ہوا تھا، اب انہی لوگوں کو پوچھے کہ سیلاب کیا ہے اور وہ کیسی مصیبت ہے۔ کیرلا میں جو باڑھ ہوا تھا، سیلاب ہوا تھا، تو انہی لوگوں کو پتا ہے کہ سیلاب اور باڑھ کیسا ہوتا ہے۔ آج آسام کے لوگوں کو جو بالکل بے قصور ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹ ہے، کاغذات ہے، اس کے باوجود ایسے معصوم لوگوں کو جو جیلوں میں رکھا گیا، ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا گیا، جو حیوانی زندگی وہ لوگ گزر رہے۔ ماں گھر میں ہے، بچہ ڈیٹینشن کیمپ میں ہے، ماں کیمپ میں ہے، بچہ گھر میں ہے، شوہر ڈیٹینشن کیمپ میں ہے، بیوی گھر میں ہے۔ یہ کیا حالات ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو۔ ہم تو اخبار میں ضرور پڑھے ہوں گے آسام کی جو حالات ہے، لیکن ہم نے خود نہیں دیکھا، ہم نے جا کر کے نہیں دیکھا۔ اگر ہم جا کر کے اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے گا۔ آج جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ اور ہمارا آسام جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مصطفی احمد انور صاحب، وہ لوگ جو ہے اس کو لے کر کے شروع ہی سے لائر کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک جو ہے یہ قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء کی ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند ایسی ایک تنظیم ہے، ایسی ایک جماعت ہے جو آزادی سے لے کر کے آپ تو قوم و ملت سماج کے ہر طرح کی بلا امتیاز خدمت کرتے آ رہی ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے جمعیت علماء کے صدر یعنی صوبے تامل ناڈو کے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مفتی سبیل احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ، ان کو معلوم ہے کہ آسام کی جو حالات ہے ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہم جس لائن سے ہم لوگوں کی مصیبت زیادہ لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں، آپ لوگ ان سبھی لوگوں کو مدد کریں۔ کوئی اگر مشورہ سے، اگر کوئی مالی حالت سے مدد کر سکے تو مالی حالت سے بھی مدد کریں۔ لیکن آخر میں اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ایک کام تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ہم دعائیں کریں، کیونکہ مومن کے لیے دعا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسامی لوگوں کے جو شہریت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور باعزت لوگوں کے سب لوگوں کی جو ہے شہریت مل جائے۔ آپ سبھی حضرت سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ آئندہ جو ہے 26 نومبر کو ایک سنوائی ہے، جس میں اگر مسلمان کی طرف وہ سنوائی ہو گئی تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہذا آپ سبھی لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔